سر پاکستان میں فلڈ کی سچویشن سے ساری دنیا آگاہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن و حدیث میں پانی کو صرف رحمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا عذاب کی بھی نشاندہی کی گئی ہے؟ قرآن مجید نے پانی کو، بارش کو دو حوالوں سے زیر بحث لایا. ایک، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں. ایک لفظ ہے ماء مبارکہ، مبارک پانی، اور دوسرا ہے ماء طہورا، پاک کرنے والا پانی، صاف پانی. سبحان اللہ. تو یہ دونوں تناظرات جو ہیں یہ اس کی اللہ کی رحمت کے لیے آئی ہیں. مثلا سورہ الشورى کے اندر، یہ قرآن مجید کی 42ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ، وہی ہے جو نا امید ہونے کے بعد تم پر بارش نازل کرتا ہے اپنی رحمت بنا کے. تو گویا ایک تناظر یہ ہے کہ بارش نا امیدی کے بعد ایک امید کی شکل میں قرآن نے بیان کی. چونکہ پرانے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا گزر بسر سارا کا سارا ڈیپینڈنٹ تھے وہ کھیتی باڑی پر، اور ہر جگہ پہ نہری نظام نہیں ہوتا تھا کہ پانی پہنچ جائے. تو وہ بہت ساری فصلیں ڈیپینڈ کرتی تھیں کہ یہ جو ساون کی بارشیں ہوتی ہیں نا، یہ جولائی اگست کی جو بارشیں ان پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور وہ اس کے مطابق کلٹیویشن کرتے تھے کہ ان موسموں میں ان فصلوں کو پانی زیادہ چاہیے، لہٰذا یہ ان مہینوں میں بیج بوئیں تاکہ بارشیں ہوں اور ان کو پانی میسر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بارش کا پانی آسمانوں سے ان کے لیے امید بن کے اترتا ہے. اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بشر، وہی ہے جو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، جس میں وہ تیز ہوائیں چلاتا ہے. پھر بین یدیہ رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، پھر وہ آسمانوں سے پاک پانی اتارتا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی منظر دلکش ہے اور یہ رحمت بخشنے والا منظر بھی ہے. تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے. اچھا، اب صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کل رات کو، مجھے بہت لطف آیا، وہ آپ کو بھی سناؤں. رحمت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بارش آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے جسم میں مبارک کے ایک حصے سے کپڑا ہٹایا اور اس حصے پر بارش گر گئی، اور پھر کپڑا یوں کر لیا. صحابی کہتے ہیں ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بارش کا پانی تازہ تازہ اپنے رب کی طرف سے آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ میرے جسم کو چھو لے. سبحان اللہ. یعنی یہ اوپر سے آ رہا ہے تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، تو لہٰذا میں نے کہا کہ چھو لے. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ بارش کا پانی رحمت ہے. یہ ایک اسپیکٹ. دوسرا اسپیکٹ جو ہے بارش کا پانی، یہ بطور عذاب اور بطور زحمت بھی اس کا تذکرہ آیا. سورۃ القمر میں ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، کہ ہم آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیں گے. یہ تناظر کیا ہے؟ حضرت نوح کے عذاب کا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا کہ زمین نے بھی، وہ تندور سے اگلنا شروع ہوا اور زمین نے بھی پانی اگلا، اور آسمان کے دروازے بھی اللہ نے کھول دیے اور وہ پانی زحمت بنا. آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اسی طرح اور بہت سارے قیامت کے قریب سیلابوں کے حوالے سے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنی بارشیں ہوں گی لیکن وہ مفید نہیں ہوں گی، اس سے فصلیں نہیں ہوں گی بلکہ تباہیاں ہوں گی، جس پر ہم آگے جا کر بات کریں گے. اسی طرح بہت ساری اقوام کے لیے یہ پانی عذاب کا باعث بنا.